ہاں جی، ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن صحابی کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے، نبی کو دیکھ نہیں سکے، یمن کے رہنے والے تھے، ان کی ایک جوان باندھی تھی، وہ کیا کرتی، پانی میں زہر ملاتی، کھانے میں زہر ملاتی کہ یہ میرا مالک بوڑھا ہے، یہ مر جائے، میری جان چھوٹ جائے، میں آزاد ہو جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ، 1 سال تک زہر کھلاتی رہی، زہر پلاتی رہی، سال پورا ہو گیا، کہنے لگی اللہ والے یہ کیا ماجرا بنا ہے، میں سارا سال تمہیں زہر دیتی رہی، زہر اثر کیوں نہیں کرتا؟ فرمانے لگے تو مجھے زہر کیوں دینے لگی ہے؟ کہنے لگی اس لیے تو بوڑھا ہے، میں جوان ہوں، میں چاہتی ہوں میں آزاد ہو جاؤں۔ فرمانے لگی چلی جانا، میں نے اللہ کے نام پر تجھے آزاد کر دیا۔ کہنے لگی اللہ والی لیکن یہ تو بتاؤ نا، میں نے آپ کو زہر دیا، زہر نے اثر کیوں نہ کیا؟ فرمانے لگے میں کھانے لگتا ہوں، پینے لگتا ہوں، میں پڑھ لیا کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارے کھانے کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کر۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا اس بسم اللہ کی برکت سے کھانا بابرکت بھی بنا، شیطان کے تصرف سے اللہ نے محفوظ بھی کر دیا، تیرے لیے اللہ نے اس کو غذا کا بھی ذریعہ بنا دیا، ساتھ اللہ نے شفا کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ آج جو اللہ معاف کرے ہم دوائی لیتے ہیں، اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں رہتا، بر میں سال سر پیٹتے رہتے ہیں، دوائی لیتا ہوں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک بسم اللہ پڑھ لے کتنی زیادہ برکت۔ اللہ اکبر۔ ایک زمانے کا قاضی، اس کا انتقال ہوا، انوار محبوبی میں لکھا، گھر والی حاملت، اس کے دنیا سے جانے کے بعد بچہ ہوا، اس بچے کو مکتب میں بٹھایا گیا، قاری صاحب نے وہاں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء نے لکھا پروردگار عالم نے اس قاضی کی قبر سے عذاب اٹھا لیا، جس کا بچہ بسم اللہ پڑھے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں، یہ میری رحیمی کریمی کے خلاف۔ آج ہم غور کریں، کوشش کریں، توجہ دیں کہ رمضان شریف کا بہترین مہینہ ہم کس قدر اور کتنا اللہ کے قرآن کی طرف التفات کرتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں اللہ کا قرآن کتنا پڑھا جاتا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہماری گھر بھی مستورات بھی 7 سپارے تراویح میں سنا کرتی تھی۔ فرمانے لگے ایک مرتبہ ہمارا جو بچہ تھا خاندان کا، حافظ صاحب بیمار پڑ گیا، مجھے پیغام بھیجا کہ ایک حافظ صاحب بھیج دو، میں نے حافظ صاحب کو بھیجا جا کر قرآن سناؤ۔ فرمانے لگے سحری کے وقت گھر میں گیا تو ہماری خواتین خفا تھی کہ آپ نے کیسا حافظ صاحب بھیج دیا، ارے 5 سپارے سنا کر ہی وہ بھاگ گیا۔ تو میں نے پوچھا تم لوگ کتنا سپارے سنتی ہو؟ کہنے لگی 7 سپارے ہم تراویح میں سنتے۔ آپ میں سے جس کو اللہ ذوالجلال نے گھر کے حفاظ دیے، ان کو چاہیے اپنے گھر میں رات کو چھت پہ مصلی بچھا کر ساری رات سحری تک اللہ کا قرآن سن سکتے۔ ہاں جی، ساری رات قرآن سن سکتے، اور پھر ساری زندگی اس قرآن کی برکات ہی برکات آپ کو ملیں گی۔ پریشانی بڑھ جاتی ہے تو قرآن کی طرف انسان التفات کرے،
کثرت سے پڑھے اللہ ذوالجلال وہ پریشانیاں ساری دور اور کافور کر دیتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ تھے، مجاہدین صحابہ ساتھ تھے۔ فرمانے لگے یہودیوں کا عرب کا ایک قبیلہ ہم اس کے پاس سے گزرے، ہم نے کہا ہماری مہمانی کرو، ہم مسافر ہیں، کھانا کھلاؤ۔ کون نے انکار کر دیا۔ ہم نے سامنے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ان کا ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا، کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹا، تم میں سے ہے کوئی بندہ جھاڑ پھونک کرنے والا زہر کا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میں نے کہا ہاں میں کرتا ہوں، لیکن میں ایسے نہیں کروں گا، میں اس شرط پر کروں گا کہ میں اس کے اوپر آپ سے اجرت لوں گا، معاوضہ لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ دم کر دیں، ہمارا سردار ٹھیک ہو گیا تو ہم آپ کو 30 بکریاں بطور ہدیہ کے دیں گے، اجرت کے تحفے کے دے دیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، فرمانے لگے میں سورہ فاتحہ پڑھتا تھا اور منہ میں جو تھوک جمع ہوتا تھا، جہاں بچھو نے کاٹا وہاں تھوک مل دیتا تھا، پھینک دیتا تھا، تھتکار دیتا تھا۔ 7 مرتبہ فرمانے لگے میں ایسے کرتا تھا اور یوں جو ہے وہ سردار ہوش میں آ گئے۔ فرمانے لگے مجھے 30 بکریاں دے دیں۔ اب صحابہ کرام میں جب لے کر آیا وہ کہنے لگے ہم نے تو ان کو کھانا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے اپنے دم درود پر سورہ فاتحہ پر آپ نے اجرت لی ہے، بکریاں لی ہے۔ فرمانے لگے معاملہ مشتبہ ہو گیا، وہ ساری بکریوں سمیت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی در دولت پہ صحابی آ گئے، یا رسول اللہ میں نے یوں دم کیا اور سردار یہودیوں کا ٹھیک ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زہر کے لیے تریاق اللہ نے سورہ فاتحہ کو بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ کو بکریاں ملی ہیں سارے صحابہ میں تقسیم کرو، یہ حلال اور طیب اور طاہر ہے تمہارے لیے، اور میں محمد کا بھی ساتھ حصہ بنا لینا۔ میرے استاد محترم مولانا زبیر صاحب دام برکاتہم عالیہ فرماتے تھے آنکھوں میں مسئلہ آ گیا، آنکھیں درد کرنے لگی ہے، کہا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، اپنی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں کے اوپر گول حلقہ بنا دو، اور اس کے بعد 3 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ کے آپ اپنی آنکھوں کو دم کرو یا کسی دوسرے بندے کی آنکھوں کو دم کرو، اللہ شفا نصیب فرما دیتے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم ٹھیک ہے لوگوں کے پاس چل پڑتے ہیں، فلانی جگہ چلتے ہیں فلانی جگہ، لیکن انسان خود بھی قرآن پر عمل کر کے، ہاں جی سورہ فاتحہ کو پڑھ کے اور قرآن کے بسم اللہ کا تکرار کر کے اور قرآن کی صورتوں کو بار بار پڑھ کے اپنی زبان کے اندر یہ تاثیر پیدا کر سکتا کہ اس کی برکت انسان کو نصیب ہو شفا کی صورت میں۔ سندھ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، فرمانے لگے میرے پاس ایک بندہ آیا اتفاق سے، کہا ان کے ہاں کوئی دعوت تھی، اس نے کہا کہ مہمانوں کے لیے ہم نے کھانا بنایا، یوں سمجھو چاول بنائے 5 کلو، اور مہمان اتنے آ گئے کہ ان کے سامنے 20 کلو بھی کم ہے۔ فرمایا اللہ والے کیا کرے؟ چل پڑے ان کے ساتھ، کہا جس دیچکے میں پکائے ہیں کدھر ہے؟ کہا ادھر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، شروع کر دیا، کہا اس پہ کپڑا ڈال دینا، ہٹانا نہیں اور ڈالتے رہنا۔ کہنے لگے سارے بندے کھا کر چلے گئے، بعد میں جب کپڑا ہٹایا تو جتنا کھانا تھا جوں کا توں پڑا ہوا تھا۔ اس کو بولتے ہیں برکت، یہ ہوتی ہے اللہ کی ولی کی کرامت۔ ہاں جی اللہ اکبر کبیرہ، لیکن کثرت کے ساتھ پڑھنا۔ ایسی ہی قرآن مقدس کی مختصر ترین سورت ہے سورہ اخلاص، ہمیں چاہیے کہ اس سورت کا وظیفہ بھی ہم کثرت کے ساتھ کیا کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، جو 1 مرتبہ پڑھے بابرکت، جو 2 مرتبہ پڑھے سارا محلہ بابرکت ہو جاتا۔
اب جس بندے نے پڑھا وہ گھرانہ بابرکت تبھی ہوگا کہ اس قرآن کی برکت کو ختم کرنے کے لیے اس کے خلاف اس گھر میں کوئی عمل نہ ہو۔ شاہ فیصل کالونی 5 نمبر میں محمدی مسجد ہے، کسی زمانے میں ہم وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک بندہ اس وقت میں کاروباری تھا، مکینک وغیرہ تھا، گاڑیاں لیتا بیچتا تھا۔ مسجد میں آئے، مولوی صاحب میرے گھر پہ کچھ جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا، جو ہے وہ آمدن ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ ہم نے کہا چلو بھائی آپ کے گھر آئیں گے۔ جیسے میں ان کے گھر میں چلا گیا، جس کمرے میں میں بیٹھا ہوا تھا، اول تو اس کے اندر چاروں طرف 4 بزرگوں کی تصویریں لگی تھی جھوٹی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی، اور ایک دوسرے ولی ہیں مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ جو شیر پر بیٹھے ہو۔ ان سب کے سامنے چراغ جل رہا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ بزرگوں کی تصویریں لگائی ہے تاکہ برکت آ جائے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا جس گھر میں تصویر ہو وہاں رحمت کا فرشتہ آتا ہی نہیں تو برکت کدھر سے ہوگی؟ ارے برکت تو رحمت کے فرشتے لاتے۔ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، اور گناہ کر کے بندہ جنبی ہو، غسل واجب ہو، وہ غسل نہ کرے وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ خودی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے معرف القرآن میں حدیث نقل کی ہے، جس گھر کے اندر سر ننگی عورت ہو وہاں بھی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں۔ میں نے اسے کہا اللہ کے بندے، اول تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی یہ تصویر ہے ہی نہیں، کتنا بڑا جھوٹ۔ ارے لال شہباز قلندر کا نام عثمان ہے رحمت اللہ علیہ کی یہ تصویر سرے سے ہے ہی نہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی یہ تصویر ہے ہی نہیں۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی یہ تصویر ہے ہی نہیں۔ اول ہے جھوٹ، اور پھر تصویر کی منسوب بھی اللہ کے ولیوں کی طرف، وہاں برکت کدھر سے آئے؟ بہرحال میں وہاں سورہ مزمل کا وظیفہ پڑھنے لگا، 7 کمرے میں سے گانے بجانے کی اور آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے بلایا، میں نے کہا اللہ کے بندے میں یہاں وظیفہ پڑھتا ہوں، میرا وظیفہ بار بار رک رہا ہے، یہ 7 پڑوسی کمرے میں کون لوگ ہیں، 7 والے ان کو منع کرو یہ گانا بجانا بند کرے۔ کہنے لگا جی وہ میرے بچے ہیں، وہ فلم دیکھ رہے۔ واہ! میں نے کہا میں یہاں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، ہاں جی تیرے تریاب کے لیے اور تیری اس نحوست کو ختم کرنے کے لیے، ساتھ ہی اس وظیفے کا جنازہ کمرے میں تیری اولاد خود ہی نکال رہی ہے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید اپنی برکت تب دکھاتا ہے جب اس کی پرہیز بھی کی جائے۔ سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھی بابرکت، 2 مرتبہ پڑھی سارا محلہ بابرکت۔ اسی حدیث کی تفصیل میں لکھا ہے جو بندہ 1000 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، پروردگار عالم جیتے جی دنیا کی ان نگاہوں سے جنت میں اس کو اس کا مقام دکھا دیتے۔ کتنی بڑی برکت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، بہرحال اول قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے رمضان شریف میں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صورتیں ہمیں یاد ہوتی ہے، ہاں جی جس بندوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو صورت آپ کو یاد ہے اس کو کثرت سے پڑھا کریں، اور یاد صورتوں میں اکثر ہر بندے کو سورہ اخلاص کثرت سے یاد ہوتی ہے۔ اس صورت سے ہم کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکات اللہ دنیا آخرت پہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ کریم اللہ ذوالجلال رمضان کریمہ میں کرامت کے ساتھ ہمیں اعمال کریمہ کا دوام و استحکام و استمرار